الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے اپنے ایمان والے بندوں کو کہ دنیا کی زندگی، دنیا کی چمک دھمک، دنیا کے فتنے، دنیا کی زندگی کی مصروفیتیں اور مشغولیتیں تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ تم دنیا کی زندگی کے دھوکے سے، اس کے فریب سے، اس کے فتنوں سے، اس کے جال میں پھنسنے سے محفوظ رہو اور آگاہ رہو۔ دنیا کے اندر کئی طرح کے فتنے جنم لیتے ہیں اور انہی فتنوں کے درمیان آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ انہی دنیا کے دھوکوں اور دنیا کی حقیر اور ذلیل مصروفیتوں کے پیچھے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اپنے آخرت کو اور اپنے دین کو جو تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ان میں سے آج کل جو IPL کے نام سے ایک کرکٹ کا سلسلہ چل رہا ہے اور ایک کھیل کود کا تماشا جو چل رہا ہے، اس کے پیچھے جو ہماری قوم کا نوجوان طبقہ خاص طور پر اور لوگ جس اندھادھن طریقے سے، جس وارفتگی اور فریفتگی کے ساتھ اور اپنی قیمتی مصروفیات کو پیچھے ڈال کر جس انہماک اور مشغولیت کے ساتھ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، واقعتاً یہ بہت بڑا قوم کے لیے انتہائی زیادہ تباہ کن موقع ہے، تباہ کن مرحلہ ہے اور قوم کو تباہ کر دینے والی یہ صورتحال ہے جس سے آج ہم مسلمان اور خاص طور پر مسلمان نوجوان دوچار ہو رہا ہے۔ ہم مسلمان ایک زندہ قوم ہیں اور زندہ قوموں کی علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان کو جانیں، نفع نقصان کو پہچانیں اور ہر ایسی چیز سے اور ہر ایسے نقصان سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں جس سے ہمارے دین کو، ہمارے دنیا کو، ہماری آخرت کو، ہمارے اہم فرائض کو نقصان پہنچ سکتا ہو اور اس میں کوتاہی ہو سکتی ہو۔ اور IPL میچز کا جو ایک فتنہ روئے زمین کے اوپر جو چل پڑا ہے، اس میں ایک بہت بڑی انڈسٹری کام کر رہی ہے۔ لوگ اپنا اپنا نفع، اپنا اپنا مال، اپنی دولت اس سے کما رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے جواری قسم کے لوگ اس پر جوا اور سٹا لگا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس فن کے اندر مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو اپنے جوئے سے اور اپنے پیسوں سے خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ نہ بلے باز اپنے فن کا مظاہرہ اور بلے بازی کا مظاہرہ کرتا ہے، نہ گیند پھینکنے والا اپنے گیند پھینکنے کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ تو کسی کے ہاتھ بکا ہوا ہوتا ہے اور ہم ایک فن اور ایک کھیل اور ایک تماشے کے طور پر اس کو جو دیکھ رہے ہیں، یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے فکسنگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے پہلے سے طے شدہ معاہدات ہوتے ہیں، معاملے ہوتے ہیں کہ کس کو جیتنا ہے، کس کو اس سال جو ہے کپ حاصل کرنا ہے، کس کو اس میں بلے بازی اچھے طریقے سے کرنا ہے، کس کو گیند اچھے طریقے سے پھینکنا ہے۔ یہ سب فکس ہوتا ہے، یہ سب جو ہے پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے اور ہم اس کو فن سمجھ کر، ہم اس کو ایک کھیل سمجھ کر اس کے پیچھے ہم جو لگ رہے ہیں اور اس کے پیچھے ہم اپنی دنیا کی قیمتی دولت اور قیمتی وقت ہم جو ضائع کر رہے ہیں، اپنی توانائی، اپنی صلاحیت، اپنی انرجی اور اپنی قوت بینائی اور اپنی ذہانت اور اپنی قوت حافظہ سب اس کے پیچھے لگا کر ہم اپنے آپ کو جو تباہ کر رہے ہیں، اس سے کیا حاصل ہے؟ آپ کو سوائے چند وقت کے ایک تماشے کے اس کے علاوہ کوئی چیز حاصل آپ کو نہیں ہو رہی ہے۔ اس سے حاصل کرنے والے، اس سے کمانے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ مستقل طور پر اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، دولت کما رہے ہیں، شہرت حاصل کر رہے ہیں، جوا اور سٹے کے ذریعے مال حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ جو اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے دیوانہ وار لگے ہوئے ہیں، ہم کو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوچنے والا
عمل ہے، سوچنے کے لیے یہ ہمارے لیے بہت بڑا میدان ہے کہ ہم کو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے۔ ہاں اگر ایسا ہوتا کہ اس میں فن کا مظاہرہ کیا جاتا، اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جاتا اور کچھ وقت کے لیے ہوتا اور اس کے اندر اتنا زیادہ انہماک اور مشغولیت اور مصروفیت نہ ہوتی، وہ الگ بات تھی پھر بھی، لیکن اتنی زیادہ اس کے اندر مصروفیت اور اتنا اشتغال اور اتنی مشغولیت اس کے اندر ہو جائے کہ گاڑی پہ بیٹھے بیٹھے پیچھے سے بیٹھ کر انسان اس کو دیکھتا ہوا جا رہا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے کہیں پر سگنل پر رکا ہے تو میچ کا کیا حال ہے، کس نے کتنے رن بنائے ہیں اور کہاں تک نوبت پہنچی ہے، اس جو ہے ایسی فکر ہو رہی ہے۔ اور کوئی دعوت میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے، کوئی کہیں پر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوا ہے، تو بس ہمارے ذہنوں میں یہی فکر اور یہی ذہن چل رہا ہے اور یہی فکر چل رہی ہے کہ میچ کا کیا حال ہوا ہوگا، کس نے کتنے سکور بنائے ہوں گے، کتنے رن بنائے ہوں گے، کیا صورتحال چل رہی ہوگی۔ نہ ہمیں نمازوں کی فکر ہے، نہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی فکر ہے، نہ ہمیں اپنی پڑھائی کی فکر ہے، نہ ہمیں اللہ کے ذکر کی فکر ہے، نہ آخرت کو تیار کرنے، آخرت کو بنانے کی فکر ہے، نہ ہی کسی اور چیز کی ہمارے اندر فکر ہے۔ بس فکر ہے تو IPL میچز کے لیے تیار بیٹھنے اور اس کی مصروفیت میں مشغول ہونے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی ہمارے اندر فکر پیدا ہو رہی ہے۔ یہ انتہائی زیادہ ہمارے قوم کے لیے ذلت کا مقام ہے کہ وہ قوم جو دنیا کے اندر دوسروں کی ہدایت کا کام کرنے والی، لوگوں کو نفع پہنچانے والی قوم تھی، آج ان کی صورتحال یہ ہے کہ آج ایسے ذلیل حرکتیں اور ایسی نچلی سطح تک اتر کر ہم جو ہے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں اور ایسی لایانی اور لہو و لعب والی مصروفیتوں میں اپنے آپ کو لگا رہے ہیں کہ اس سے پہلے شاید ایسا کوئی تصور دنیا کے اندر نہیں تھا ہوگا۔ آج جس جو ہے انہماک کے ساتھ اور جس مشغولیت کے ساتھ مسلمان قوم اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، شاید ہی کوئی قوم ہو جو اتنی دیوانہ وار طریقے سے ان کھیل کودوں اور تماشوں کے اوپر اپنا قیمتی وقت اور اپنی قیمتی جوانی، اپنے قیمتی صلاحیتوں کو جو ہے ضائع کر رہی ہے۔ آج آپ دنیا کے اقوام کو دیکھ لیں، وہ قومیں جو بالکل بے حیثیت سمجھے جانے والی، بالکل جاہل قومیں سمجھی جاتی تھی، آج ان کا جوان کیا کر رہا ہے۔ چین چلے جائیں آپ، چائنا کا جوان وہ اپنے قوم کی ترقی کے لیے، اپنے دیش اور ملک کی ترقی کے لیے وہ کام کر رہا ہے، وہ اور دیگر مصروفیات میں اپنے طور پر دنیا کی ترقی میں لگا ہوا ہے، پڑھائی میں لگا ہوا ہے، نئی نئی ایجادات میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کو جو دنیا کے اندر ترقی کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اسرائیل کے نوجوانوں کو، یہودیوں کے بچوں کو دیکھیں کہ وہ تعلیم میں، وہ تجارت میں اور وہ کمپیوٹر پر اور انٹرنیٹ پر کیسے کیسے ترقی ہو سکتی ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ قوم جو ہمارے ملک کے اندر رہتی ہے، مشرق قوم، غیر مسلم قوم، ان کا نوجوان اپنے مذہب کے لیے، اپنے خاص پروپیگنڈے کے پیچھے وہ اپنی قوت اور صلاحیت لگایا ہوا ہے۔ باقاعدہ ان کا IT سیل مستقل اسلام دشمنی میں لگا ہوا ہے، مسلمان دشمنی میں لگا ہوا ہے، اسلام کی کردار کشی میں لگا ہوا ہے اور اپنی ایک خاص پارٹی کا پروپیگنڈا کرنے اور اس کی نظریات کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے۔ آج غیر مسلموں کے نوجوان اپنے کاروبار، اپنی ملازمتوں کے چھٹیوں کے موقع پر وہ لوگ اپنے مذہب کے لیے، اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے اور اپنے پارٹی کو ترقی دلانے کے لیے، جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے اپنا ہفتہ اور اتوار کا وقت اس کے پیچھے لگا رہا ہے اور پورا ایک IT سیل مفت اپنے باطل نظریات کو پھیلانے کے لیے لگا ہوا ہے، جبکہ اسلام ایک برحق مذہب ہے۔ اسلام میں حکم ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں، اللہ کے دین کو روئے زمین پر پھیلائیں، اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچائیں، حق کی آواز کو دنیا کے اندر بلند کریں۔ لیکن آج ہمارا جوان ایسے لایانی اور بالکل دھوکے کی چیزوں میں لگا ہوا ہے جس سے ہمارا دین بھی تباہ ہو رہا ہے اور ہماری دنیا بھی تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس مسئلے پہ آپ سوچیں اور غور کریں کہ
ہماری صلاحیتیں کس میں چلی جا رہی ہے، ہمارا وقت کہاں پر ضائع ہو رہا ہے، یہی چیز تو اللہ نے فرمائی ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کی زندگی فریب میں تم نہ پڑو، یہاں کی زندگی کی فریفتگی تم کو اپنے دامن میں نہ پھنسا لے۔ یہی IPL جو آج ہمارے سامنے چل رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، ایک بہت بڑا ہماری صلاحیتوں، ہماری ذہنی قوتوں اور ہمارے قیمتی وقت کو ضائع کر دینے والا عمل ہے۔ یہ ہمارے لیے دین اور ہمارے دنیا اور آخرت کو تباہ کر دینے والا ایک فتنہ ہے۔ اس سے ہم مکمل طور پر چھٹکارا پائیں، اس سے نکل کر اپنے قیمتی وقت کو اللہ کی عبادت میں، دین کی ترقی میں اور آخرت کو بنانے میں، قوم کی ترقی میں، اپنے ذہنی صلاحیتوں کو اچھی جگہ لگانے میں، پڑھائی کرنے میں، کم از کم کوئی ایسا ہم مشغلہ بنائیں جس سے کسی آدمی کو، کسی مخلوق کو، اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے۔ ہم کوئی وقت ایسا نکالیں جس میں دین کی خدمت کا کوئی موقع ہمارے ہاتھ آ جائے۔ کم از کم یہ جو ہمارے ہاتھوں کے اندر جو سلسلے چل رہے ہیں، یہ جو میڈیا کا اور اسی طرح کے جو نئے ایجادات ہیں، اس کے ذریعے ہم دین کا کوئی پیغام پہنچانے، دین کی کوئی چیز سیکھنے کا تو کم از کم کام کریں، جس سے کم از کم ہماری آخرت تو بہتر بن جائے اور ہمارا وقت آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔ اس کے بجائے آج ہم جس بے وقوفی کا اور جس مجنونانہ انداز کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بھائیوں اس سے رک جائیں۔ یہ صرف ایک وقت کے لیے ہمارے لیے ایک چھوٹا سا تفریح کا، کھیل کود کا سامان فراہم کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہماری جو صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہے، ہمارا جو وقت ضائع ہو رہا ہے اور جو فرائض سے کوتاہی ہو رہی ہے، اور ہم ایک چیز کے اندر قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہمارا ذہن و دماغ کسی اور چیز کی طرف جانے کے بجائے ہمارا ذہن و دماغ صرف ایک ہی چیز میں لگا ہوا ہے، گویا ہم اس کے قیدی بن چکے ہیں، بس اسی چیز کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، کتنے رن ہوئے، کتنے ہوئے، فلاں ہوئے، جبکہ اس سے ہم کو اس تماشے سے کوئی ذرہ برابر بھی فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، نہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ میں نے اسی لیے حقیقت کو آپ کے سامنے ظاہر کیا کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مال کمانے والی انڈسٹری کام کر رہی ہے اور ہر آدمی اپنا نفع اٹھا رہا ہے، لیکن ہم جو بے وقوف بن کر، تماشا بھی بن کر اس کے پیچھے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، سوائے اس کے کہ تھوڑا وقت کے لیے ہمارے لیے ایک تفریح کا سامان ہو، لیکن اس تماشے اور تفریح کے پیچھے ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے، ہماری آخرت جو تباہ ہو رہی ہے اور ہم اپنے فرائض سے جو کوتاہی برت رہے ہیں، یہ نقصان اس تھوڑے سے فائدے کے مقابلے میں بہت بڑا ہوا ہے۔ اور ہم زندہ قوم ہونے کی حیثیت سے اپنے نفع کو پہچانیں، نقصان کو پہچانیں، نقصان سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے اوقات کو نفع میں لگائیں۔ یہ اوقات جو اللہ نے ہم کو دیے ہیں، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ قوم کے نوجوانوں، اس سے باز آ جاؤ، اس سے پرہیز کرو اور اپنی صلاحیتوں کو جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے، اس کو دین کی خدمت کے لیے اور قوم کی ترقی کے لیے، اپنی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے اوقات کو لگائیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگائیں اور مخلوق خدا کو نفع پہنچانے میں لگائیں، اپنی آخرت اور جنت کو بنانے میں لگائیں۔ ان چیزوں کے اندر اگر ہم اپنی مصروفیات کو لگائیں گے تو اس سے ہمارا دین بھی محفوظ رہے گا، ہماری دنیا بھی محفوظ رہے گی، ہماری آخرت بھی محفوظ رہے گی اور اس کا نتیجہ آپ کو ہاتھ لگے گا اور اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ بھائیو سمجھو اس بات پر غور کرو کہ ہم جس چیز کو کرنے جا رہے ہیں اور جس دیوانگی کے طریقے پر، جس وارفتگی کے ساتھ اور جس دیوانہ پن کے ساتھ اس کھیل کود کے اوپر ہم ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کا کیا فائدہ آپ کو زندگی میں حاصل ہو رہا ہے، کیا نتیجہ آپ کے ہاتھ لگ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ سنجیدگی سے اس پر غور کریں اور اس سلسلے میں سوچیں۔ ہمارے بڑے اپنی اولاد کو اور مائیں اپنی اولاد کو، بہنیں اپنے بھائیوں کو، بیویاں اپنے شوہروں کو اور قوم کے لوگ اپنے ماتحتوں کو، اپنے لوگوں کو بتائیں، اس سلسلے میں آگاہ کریں کہ یہ ایک وقت کا بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے اور ہماری قوم کو تباہ کرتا چلا جا رہا ہے، ان کی صلاحیتوں کو ضائع کرتا چلا جا رہا ہے، ان کے قیمتی اوقات کو لا یعنی کام میں مصروفیت میں لگاتا چلا جا رہا
رہا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر جو شرعی منکرات ہے اور شرعی خرابیاں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے، وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ دنیا کے ہمارے لیے جو نقصانات پیش آ رہے ہیں، ہم ذہنی طور پر ایک اسیر اور قیدی بن چکے ہیں اس کھیل کے پیچھے۔ یہ ہمارے لیے اللہ نے ہم کو آزاد پیدا کیا ہے اور ہم اپنے آپ کو غلامیت کی زنجیروں میں جکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ انتہائی زیادہ قابل غور مقام ہے، اس کے اوپر آپ ضرور غور کریں، تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ اس پر سوچیں کہ ہم اپنے اوقات کو کہاں پر لگا رہے ہیں اور جس چیز میں لگا رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ ہم کو حاصل ہونے والا ہے، کیا فائدہ ہم کو ملنے والا ہے۔ اور میں نے ایک بہت افسوس کی بات بتائی کہ وہ قومیں اور وہ لوگ جو بالکل پچھڑے قسم کے سمجھے جاتے تھے، ذلیل قومیں سمجھی جاتی تھی، وہ آج اپنا قیمتی وقت، اپنی قیمتی صلاحیتیں غلط چیز کے پروپیگنڈے میں اور جو ہے غلط چیز کے پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس دین اسلام ہے، ہمارے پاس حق ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس توحید والا عقیدہ ہے، ہم اس کے پھیلانے میں اپنے آپ کو لگائیں، اس کی اشاعت میں ہم لگائیں، اس کو کسی طریقے سے بندگان خدا تک پہنچانے میں ہم لگائیں، قوم کی ترقی کے لیے ہم وقت اور صلاحیتوں کو لگائیں۔ یہ ہمارے لیے اور پوری قوم کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی۔ اللہ کرے یہ بات ہم سب کو سمجھ میں آئے اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور ہمارے نوجوان نسل کو اس بات کی توفیق دے کہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کر کوئی مثبت قدم اٹھائیں اور اس فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔